صرف 1300 روپے کے لیے مجھے گولی مار دی۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان ابھی بھی ہوش میں تھا۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہیں دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید سننے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے، اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب لڑکے نے التجا کی میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہیں دیجیے گا، بلکہ لاش کو ایدھی سینٹر یا چھیپا کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا ایسی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن کے بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے راستے میں مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی، جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے خالی ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ اس لیے میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا، کہا یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی، اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کے آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو بہا کیوں نہیں لے گیا، سرکش جنات کی طرح ہمارا قلعہ کما کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں، جبکہ اچھے اعمال ہماری اکثریت کب کے چھوڑ چکی ہے۔ جبکہ ایک انسان پر دوسرے انسان کی جان و مال اور عزت حرام ہے، زبردستی نہیں لے سکتے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی۔
اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، ایسا ظالم ہم نہ بنے کچھ روپے کے لیے ہم کسی کی زندگی اور اس کے خاندان کی پوری زندگی تباہ و برباد کر دیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی سے کسی کا پورا خاندان تباہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے فائدے کے لیے سوچیں، اصل زندگی یہی ہے۔